नाज़िम, मौलाना फजल रहमान का अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ वाबस्तगी का इजहार और बार बार इजहार, ये क्या है? इसके बैकग्राउंड में क्या है? मौलाना इस वाबस्तगी को इतना क्यों ओन करते हैं? और फिर आज ये भी जायज़ा लेते हैं कि ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन वाली बेल मुंडे चढ़ेगी, ये आगे बात बढ़ेगी। ये क्यों इतना बड़ा टास्क मौलाना ने अपने सर लिया है? इतना बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि जो नामुमकिन है, तो आखिर मौलाना को इससे क्या निकालना है? तो इन सब खबरों की तज्जिया के साथ भी आता है। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं। मौलाना फजल रहमान हमेशा अफ़गान तालिबान के साथ बड़े जुड़े रहे हैं। ये अलग बात है कि तालिबान ने कभी मौलाना को ओन नहीं किया। ये अपनी जगह भी हकीकत है कि मौलाना पर 1 से 2 हमले हो चुके हैं। अब मैं एग्जैक्टली उनकी तादाद नहीं मुझे याद, लेकिन उन पर जो हमले हुए हैं वो तालिबान की तरफ से हुए हैं। उनके बहुत से रहनुमा, यानी कि उनकी जमात के बहुत से रहनुमा तालिबान ने मारे, कत्ल किए। इसके बावजूद मौलाना के पेट में तालिबान, अफ़गान तालिबान के लिए जो है वो मरोड़ उठते रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो खो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान की कॉन्स्टिट्यूंसी उनसे छिन गई। वो बेशक उन्होंने फाटा पाटा पे बड़ी सियासत करने की कोशिश की, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पे वो किसी ना किसी तरीके से अपना सौदा बेच लेते थे। अब वो भी नहीं रहा पहले वाला इंतज़ाम। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है उसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है। यानी कि आप नस्लन अफ़गान हैं, अफ़गानियों के आप अपने आप को रिश्तेदार समझते हैं, उनके आप बही खां हैं, और पाकिस्तान में जो पश्तून हैं उनको आप अफ़गान और पश्तून को एक करना चाहते हैं। यानी कि असल में अगर देखा जाए तो पीटीएम का जो मजहबी शक्ल थी वो मौलाना फजल रहमान थी। पीटीएम तो बाद में आई है, और यही वजह है कि पीटीएम पे सबसे बड़ी तकलीफ़ मौलाना फजल रहमान को हुई थी। क्यों? कि ये जो अफ़गान पश्तून कार्ड है, इसको तो ये खेलते थे, लेकिन बड़े तरीके से, बड़े सलीके से, मज़हब का लिबादा उड़ा कर ये उसको खेलते रहे हैं। और फिर ये कि इस लिबादे की वजह से बड़ी हद तक महफूज भी रहे कि उनको कोई चैलेंज नहीं करता था और फौरी तौर पे उनके लिए मसला नहीं बनता था। पीटीएम वाले जो हैं वो नंगे मुंगे आ गए सामने, तो सबको पता चल गया कि असल एजेंडा क्या है। वो जो लरो बर वाला था कि इधर और उधर दोनों के जो हैं, यानी कि अफ़गान और पश्तून भाई भाई। हकीकत मैं आपको बताऊं, अफ़गानिस्तान वालों ने कभी भी इन पश्तूनों को अपना भाई नहीं समझा। वो इनको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आप हिस्ट्री उठा लें, आप किसी से बात कर लें, अफ़गान कभी पश्तून को अपने बराबर नहीं समझता, वो अपने से कमतर समझता है। अब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हैं ही अफ़गान, तो इसलिए वो तो समझते हैं कि मैं तो एक बराबर की चीज़ हूँ और मैं उन्हीं की एक्सटेंशन हूँ। इसलिए कि उनके जो वालिद थे वो वहाँ से आए थे। कसरत औलाद की वजह से उनके वालिद ने उनको यहाँ पे भेज दिया कि चलें, पढ़ लिख भी कुछ जाएगा मदरसा, और किसी के घर में जॉब, मतलब घर में काम करने के लिए तो रोटी टुकर भी मिल जाएगा। वहाँ से कोई अल्लाह का बंदा उन्हें मिला और वो उनको हिंदुस्तान में जो उस वक़्त इकट्ठा ही था वहाँ ले गए, और वहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की, और वो फिर तालीम हासिल करके इधर आ गए। लेकिन उनके अंदर अफ़गान उतना ही बड़ा रहा जितना पहले था। और फिर आगे मौलाना फजल रहमान ने जब ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खोते हुए पाई कि ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो खो चुकी है, कोई हिस्से बखरे हो गए, कोई ले गया, कोई ले गया, पीटीएम एंड पीटीआई एंड अदर्स। तो अब उन्होंने फिर ये इसमें देखा कि नहीं, मेरी एक तो बाकी है, वो है अफ़गान तालिबान वाली। यही वजह है कि 2024 में वो अफ़गानिस्तान गए। कुछ लोग तो कहते हैं कि बिन बुलाए गए थे, चलें किसी ने बुला ही लिया होगा, किसी सेकंड ईयर की उनकी क़यादत ने, और ये गए, और वो जो उनका एक दौरा था जिसमें उन्होंने फिर कोशिश की इस्टेब्लिश करने की कि उन्होंने अफ़गान तालिबान के साथ को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई गुफ्तगू की है, और वो उनको जो कहेंगे वो मान जाएंगे।
لیکن اس کا کوئی فائدہ، کوئی امپیکٹ، کوئی بعد میں اس کا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا. لیکن وہ آج تک کیمروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے اس دورے کو بیچتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ افغان طالبان نے ان کو کیا کہا تھا اور کس لیول پہ ان کی میکسیمم ملاقات ہوئی تھی. چلیں کسی بھی لیول پہ ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی، آپ کیا کر سکے اس دورے کے نتیجے میں. کیا پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو آپ نے رکوانے میں کوئی آپ کو کردار پہلے کر سکے یا آج کر سکے. آج بھی آپ کیمروں کے سامنے بھی کہتے ہیں اور کیمروں کے پیچھے تو آپ بہت عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. یعنی کہ آپ طالبان کو اور پاکستان کو ایکول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کبھی ممکن ہے؟ کسی طرح سے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کا موقف جو ہے وہ ایک جیسا ہے؟ بھئی جو دہشت گردی ہم پہ کرتے ہیں، جو پوری دنیا پہ دہشت بیچتے ہیں، یعنی کہ ہم پہ دہشت گردی کر کے دراصل وہ دنیا سے پیسے وصول کرتے ہیں. وہ انڈیا سے اور دوسری جو ہماری مخالف ایجنسیز ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں. اس کو آپ پاکستان کے پیرلل لا رہے ہیں. یہ تو انصاف اور یہ تو اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے. مطلب یہ تو محض آپ کا اندر کا افغان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب آپ افغان ہوتے ہیں تو مولانا جب افغان ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اندر سے افغان طالب ان سے جب نکلتا ہے تو وہ باقی اسلام رخصت ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے. ان کا کوئی بھی عمل آپ اس حوالے سے دیکھ لیں تو وہ بائسڈ عمل ہوگا، وہ تعصب پہ مبنی ہوگا. جب تعصب کی آپ اینک پہن لیں اور وہ آپ پوشاک پہن لیں تو پھر کہاں کا اسلام؟ اسلام تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، تعصب کو. بھئی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کا سوچنے کی بجائے آپ کو افغان طالبان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ماضی میں مولانا فضل الرحمان نے ان افغانوں کی وجہ سے بڑا کچھ حاصل کیا ہے. میں نے جن کانسٹیٹوئنسیز کا ذکر کیا نا، جو ان کا حلقہ انتخاب ہوا کرتا تھا، اس میں ایک بڑی تعداد افغانوں کے جعلی شناختی کارڈ کے ووٹرز کی تھی، جو یہ لیتے تھے، ڈلواتے تھے اور اس سے کامیاب ہوتے تھے. اب وہ سارے ووٹرز جو ہیں وہ ڈیلیوٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ساری جو جتنے وہ شناختی کارڈ اور جعلی شناختی کارڈ ہیں وہ پاکستانی اداروں نے ان کو ٹریس کر لیا ہے. ان کے جو ایک بیٹے ہیں وہ بھی تو کمشنر رہے ہیں نا افغان کے، جو افغان ریفیوجیز کے کمشنر رہے ہیں. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ گل کھلائے اور کیا کیا. میں اس پہ نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے ماضی میں. اب وہ جو ووٹ بیس ہے ان کی، وہ بھی ان کے پاؤں کے نیچے سے نکل چکی ہے. تو لہٰذا اب ان کے لیے یہ جو افغانوں سے جو درد اور محبت ہے وہ اور ان کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ جتنا جتنا ان سے جو انہوں نے اپنے ارد گرد یہ جو جعلی قسم کی چیزیں کھڑی کی ہوئی تھیں، وہ جیسے جیسے نکلیں گی وہ سہارے فارغ ہوں گے، ان کو اور درد ہوگا اور وہ سخت زبان جو ہے وہ استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. تو دوسری رہ گئی بات کہ اب انہوں نے جو متحدہ اپوزیشن والی جو کی سربراہی سنبھالی ہے. دیکھیں یہ متحدہ اپوزیشن کی سربراہی کا مطلب کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان اچکزئی وہ بھی ان جیسے ہی ہیں. ان کو بھی صرف اور صرف افغانستان کا درد ہی جاگتا ہے. ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اقتدار پاکستان میں حاصل کرنا ہے، ایم این اے یہاں بننا ہے، گورنر یہاں بنانا ہے کسی کو، اپنے بھائی کو، رشتہ دار کو، اور محبت افغانستان سے کرنی ہے. تو یہ ہے ان کے ساتھ. اور پھر مینلی تو پی ٹی آئی ہے نا. وہ پی ٹی آئی جس کے سربراہ عمران خان نے اپنے جب تک وہ جیل سے باہر تھے وہ مولانا ڈیزل کے نعرے لگواتے رہے. مولانا کا جس طریقے سے مذاق اڑایا اس بندے نے اور مذاق بنایا، مولانا باہر نہیں نکل پاتے تھے کیونکہ لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے. ان کے دور میں یعنی کہ ان کے ہوتے ہوئے ہر زبان پر مولانا کے خلاف نعرے تھے اور مولانا کو کرپشن کا سمبل بنا کے پیش کیا. یہ وہی مولانا ہے نا کہ جن کا وہ نہ صرف مذاق اڑاتے تھے بلکہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی، یہ اسلام کو بیچتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے تھے. ہم تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے. تو ان کی جو سربراہی یہ کریں گے. اور پھر یہ کہ وہ بندہ جو کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا، جس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کی یہ جماعت کی جو ہے نا وہ اپوزیشن
لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو بیل ہے یہ منڈے چڑھے گی. یہ اپنے ساتھ ہی مطلب آپ سمجھیں کہ ہوا نہ ہوا ایک جیسا ہی ہے. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ چونکہ چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ آگے جو سیاست ہے ان کی بہت مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ بلیک میلے کی سیاست اب نہیں چلے گی. اب اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ فلاح و بہبود کی سیاست کرے, ہاں اصلاح کی سیاست کریں, جس کا مولانا کبھی کبھی ان کو یاد آتا ہے, وہ نعرہ لگاتے بھی ہیں, اصلاح کی سیاست کریں, کوئی کنٹریبیوٹ کریں. لیکن یہ کہ تخریب کاری کی سیاست نہیں ہے. آپ افغان طالبان کی سپورٹ کریں, اس کا مطلب آپ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کر رہے ہیں. جب آپ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ دہشت گردی کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہے وہ خود ایک دہشت گردی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جب آپ کا یہ جو آپ کا جو لنک ہے, جس طریقے سے آپ کا اسٹیبلش ہوتا ہے, یہ جب اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر آپ 100 قسم کی جمہوری باتیں کریں, آپ فیض احمد فیض کے شعر اشعار کو پڑھیں اور جلسے کریں اور حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف آپ سخت ترین زبان استعمال کریں, وہ اثر نہیں رکھے گی. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ آپ لنک کہاں کر رہے ہیں اور آپ کا اصل کہاں سے ہے. تو یہ مولانا کو یا تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی ورنہ مولانا فیل ہے, یہ بات پکی ہے. اور میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو احساس ضرور ہو گیا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اگر انہوں نے رہنا ہے, اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے اور اپنی ریوائول کرنی ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. یہ اس طرف نہیں آ رہے. تو نہ آئیں, ان کی مرضی ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستانیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. میں اپڈیٹ آپ کو کرتا رہوں گا مولانا اور اس ساری سیاسی صورتحال پہ. اجازت دیجیے.